اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ بھی سورۃ العنکبوت ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اور فرماتا ہے کہ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور وہ ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلاتی رہی۔ بالآخر ان کو طوفان نے آ پکڑا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے اور جھوٹے تھے اور کافر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا، اور اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ واقعہ اہل عالم کو سبق دیتا رہے گا کہ فتح و نصرت حق کے ساتھ ہے، حق ہی سفینہ نجات ہے اور باطل ڈوب کر رہتا ہے۔ اسی میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے اور راہ نجات ہے کہ جو رزق تم کو دیتا ہے وہ پروردگار دیتا ہے، وہ اللہ دیتا ہے، تو اسی کا شکر ادا کرو اور اسی سے مانگو۔ لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ان سے مانگتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ جو بت اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے کیا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے بتوں کو توڑا بھی تھا، تو ان لوگوں نے جب اس بات پر ان سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ جو اپنی جان نہیں بچا سکا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، جو بت، وہ تمہیں کیا بچائے گا۔ اور اس طرح یہی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ اور کافروں سے بچو۔ مسلمانوں کو اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو انہوں نے اللہ کا ذکر ادا کرنے کو کہا، اور ہمیشہ اس بات کی تلقین کی کہ ہر چیز اللہ کے شکر میں ہے، کہ جتنا انسان اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں نے، جو اس کے نیک بندے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ جنہوں نے ایمان لائے، کہ وہ لوگ آزمائشوں کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے ان تمام تر پر آزمائشیں آئی ہیں، لیکن عام لوگوں کو بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جب اللہ کے پیغمبروں پہ بھی آزمائش آئی ہے تو تھوڑی سی تکلیف میں صبر سے کام لیں، کیونکہ راہ نجات انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔